بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تو ہم لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ترجمہ القرآن جماعت نحم جو ہے اس کی صورت ہے سورۃ العنکبوت۔ تو آج اس کا جو لانگ کویسچن ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا تفصیلی سوال جو ہے اس کو ہم کس طرح لکھیں گے تاکہ ہمارے 10 میں سے 10 نمبر جو ہیں وہ آ سکے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہیڈنگ آئے گی سورۃ العنکبوت کا تعارف۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے۔ اس صورت مبارکہ میں 7 رکوع اور 69 آیات ہیں۔ دوسری اس کی ہیڈنگ آئے گی وجہ تسمیہ کی۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم لکھیں گے کہ عربی زبان میں عنکبوت کا معنی مکڑی ہے۔ اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے فرمایا مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا ہے۔ آگے جو ہمارے پاس اس کی ہیڈنگ آئے گی وہ آئے گی جی زمانہ نزول۔ سورۃ العنکبوت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شدید ترین مخالفت کر رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی اپنی قوم میں اعلیٰ صفات اور پاکیزہ و بلند کردار کی وجہ سے نہایت مقبول تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم آپ کی مخالف ہو گئی۔ انہوں نے آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں گڑنا شروع کر دیں۔ یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ قوم اس راہ حق میں آپ کا ساتھ دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے رویے کا دکھ ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صورت میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی اور آپ کو تسلی دی۔ مشرکین نے نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا بلکہ دوسرے مسلمان بھی ان کی زیادتیوں سے محفوظ نہ تھے۔ ظلم اور تشدد کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت، ان کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے سورۃ العنکبوت نازل فرمائی۔ آگے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ تو سورۃ العنکبوت جو ہے اس کا خلاصہ، سورۃ العنکبوت کا خلاصہ کافروں کا ظلم سہنے والے مظلوم مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ اس میں مضامین کون سے بیان ہوئے ہیں؟ تو اس میں پہلا مضمون جو ہے وہ بیان ہوا جی انبیاء کی مثالیں۔ اس صورت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ حضرت نوح کی 950 سال کی ثابت قدمی، حضرت ابراہیم کی لازوال قربانیاں، حضرت لوط کا قوم کی مخالفت پر صبر، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم سے کشمکش کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے گئے ہیں۔ آگے اس میں مضمون آیا ہے جی صبر کی تلقین۔ کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم ڈالتے تھے، اس پر انہیں صبر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ظلم و ستم کے اس دور میں قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں۔ تیسرا جو مضمون اس میں بیان ہوا ہے وہ ہے جی مکڑی کی مثال۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا اے حبیب، کفار کے یہ سارے آسرے، ان کے یہ سارے سہارے مکڑی کے جالے کی مانند ہیں، اور تمہارے گھروں سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے۔ جو ایسے کمزور گھر میں بستا ہے اور پھر قہر خداوندی کی تلیوں کو دعوت دے رہا ہو، اس سے زیادہ احمق کوئی بھی اور ہو سکتا ہے۔ دلائل توحید۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت میں توحید پر دلائل دیے گئے ہیں اور وہ اس کے مؤثر کے خود بخود قلب و روح میں نقش ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان سے فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس کے دل میں حق کی طلب ہو اور جس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی بندھی ہوئی نہ ہو۔ اس کے بعد اس میں مضمون بیان ہوا ہے جی راہ حق کے مسافروں کی حوصلہ افزائی۔ سورت کے آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سی راہیں کھول دیتا ہے۔